کے ساتھ کھڑے کیے جائیں. یہ ساتھ کھڑا کیا جانا تو بہت آگے کی چیز ہے. ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی فرعون کہہ کے بلائے, ہمیں فرعون کے نام سے کوئی پکارے. تو کام ہم سارے فرعون والے کر رہے ہیں, کام وہی کر رہے ہیں کہ انجام وہی ہو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو پھر نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ آپ کے پاس یہاں پر کتنے جو کچھ ملازم ہوں گے, کچھ کا مالکان ہیں, کام کرنے والے ہیں, کچھ کی دکانیں ہیں, تو 8-10-20 ہزار کے لیے سارا دن دکانوں پہ آپ یہاں رہتے ہیں. 10-20 گھنٹے کی آپ ڈیوٹی دیتے ہیں, 12 گھنٹے کی جناب والا, کہ ہمیں کوئی 20 ہزار مل جائے گا, 15 ہزار مل جائے گا. اور جو 15-20 ہزار دے رہا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے, یہ سارا دن میرا کام کرے, میں اس کو تنخواہ دیتا ہوں. اس مالک نے زندگی دی, اس نے 12 گھنٹے بھی نہیں مانگے, اس نے کہا 5 وقت آؤ, سجدہ کرو, 10-15 منٹ نماز پہ لگ جائے, سجدہ کر کے جاؤ, کماؤ, اپنی روزی کماؤ, برکت دوں گا اس میں. ہمارے اصل میں وہ معیار بدلے ہوئے ہیں. سارا دن یہاں بیٹھ جائیں گے فضول, کہ اگر کچھ نہ بھی ملے تو بیٹھ لیں گے, لیکن نماز کے لیے نہیں جائیں گے. صحابہ کرام کا معیار یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اگر اس دروازے سے ہو کر آئیں گے نا, تو جو چیز ہمیں سارے دن میں ملنی وہ اللہ ایک لمحے میں دے دے گا. اب ایک صحابی کے بارے میں آتا, اونٹ گم ہو گیا. اب کسی کا اونٹ گم ہو جائے, آج کے دور میں کسی کا موٹر سائیکل چوری ہو جائے, تھانے چکر لگاتے, پھر اس کو تلاش کرتے, پھر وہ کہاں ملے, کتنے دیر لگ جائے. لیکن صحابہ کرام کی پہلی ترجیح کیا تھی؟ اب وہ ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا ہے, اسے تلاش کرنے نکل جاتے, اسے تلاش کرو کہاں ہے, اعلان کرو. تو انہوں نے وضو کیا, مسجد میں گئے, پہلے 2 رکعت نفل پڑھے, اللہ سے مانگا یا اللہ وہ اونٹ. اب جب مسجد سے باہر نکلے تو وہ مسجد کے دروازے پہ اونٹ کھڑا ہوا ہے. اب وہ بجائے سارا دن اونٹ کے پیچھے دھکے کھاتے, 2 رکعت نفل میں اللہ سے مسئلہ حل کروا دیا. صحابی آئے گھر میں, اللہ کے رسول گھر میں گھر والی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا کھانے کو کچھ نہیں ہے. واپس گئے, وضو کیا, نماز جا کے مسجد میں نماز کی نیت مان لی. تھوڑی دیر بعد آئے تو دیکھا کہ گھر میں تندور میں آگ جل رہی ہے, روٹیاں لگی ہوئی ہیں, اور جو چکی ہے آٹا پیسنے والی اس وہ چل رہی ہے اور آٹا نہیں کر رہا ہے. بھائی گھر میں تو گندم ہی نہیں تھی, آٹا کہاں سے آ گیا؟ اس کا پاٹ اٹھایا تو وہ بند ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جا کے ماجرا بتایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری اس دعا اور نماز کی برکت ہے, اگر تم اس پاٹ کو نہ اٹھاتے چکی کے تو قیامت تک یہ آٹا دیتی تھی. تو یہ تمہیں ہمیں نہیں دے سکتی یہ چیزیں. آپ کہتے ہیں مارکیٹ میں کچھ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ہمارے بینکوں میں کوئی پیسہ نہیں پڑا ہوا. مجھے بتائیں نا, اس صحابی کی چکی میں گندم تھی جہاں سے آٹا آیا. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ جی بینکوں میں ڈالر پڑے ہوں گے تو پیسہ ہوگا تو آپ کی معیشت مضبوط ہوگی. نہیں, آپ کے اندر کوئی ایمان ہونا چاہیے. صحابیہ سفر کر رہی ہیں, روزہ رکھا ہوا ہے, روزے کی حالت میں سفر کر رہی ہیں صحابیہ. افطاری کا وقت ہوا, کھانے کو کچھ نہیں, جنگل ہے, اللہ سے دعا کی, آسمانوں سے ڈول اترا, پانی پیا اس کا. وہ فرماتی اس کے بعد میں نے اس جیسا پانی میں نے کبھی زندگی میں نہیں پیا, اور اس کے بعد میں نے سخت گرمی کے بھی روزے رکھے, مجھے کبھی روزہ نہیں لگا. تو آسمانوں سے تمہارے لیے روزیاں اتاری جائیں گی. صحابی آتے ہیں, اپنے کاشتکاری کر رہے ہیں, اپنا کھیت ہے, باغ ہے, اس کے لیے بارش کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, نفل پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین بادل بھیج دیتے ہیں, بارش شروع ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جس نماز پر اللہ نے بارشیں اتاری, روزیاں اتاری, برکتیں اتاری, مسائل حل کیے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا نہیں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والو مدد طلب کرو کس چیز سے؟ صبر اور نماز سے. نماز اللہ سے مدد لینے کا ذریعہ تھا. آپ کو مسئلہ بن جائے یہاں پر کوئی, تو آپ کہیں گے پہلے میں مارکیٹ کے بڑے بندے کو اپنے ہاتھوں میں کر لوں, میں جی فلاں بندہ میرے ساتھ فلاں کو کر لوں, مجھے معاشرے میں مسئلہ بن جائے, جنازے والا کوئی پولیس میں, کوئی فوج میں میرا تعلق والا بندہ ہونا چاہیے. تو جس کی مدد اللہ سے ہو رہی ہو, اللہ فرما رہے تم مدد لو ہم سے, مدد کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہاں درخواست دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں, وہاں کوئی عرضی پیش ہی نہیں کر رہا. اور کتنا بڑا نقصان ہے کہ فرمایا وہ لوگ جو صحیح سالک ہیں, جس میں علماء مفسرین نے ساری باتیں لکھی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو سجدے کی توفیق نہیں ہوگی. وہ لوگ جو کافر ہیں, جو سرے سے نماز کے منکر ہیں, وہ لوگ جو نماز پڑھتے نہیں ہیں. وہ نماز مانتے ہیں, نماز پڑھتے نہیں, مسجد کی طرف جاتے نہیں ہیں. اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, کہ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. کہ نماز میں کوتاہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح کی پڑھ لی ہے تو شام کی غائب, شام کی پڑھ لی تو صبح کی غائب, پڑھ رہے ہیں تو وقت کا خیال نہیں ہے, وہ کوئی نہیں یار اگلے ٹائم پہ کٹھی پڑھ لیں گے, 4-5-3 کٹھی پڑھ لیں گے, اپنا کام ذرا بھگتا لیں, ایسے کر لیں. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ ہندوستان میں بر صغیر میں ایک بچی فوت ہوئی تو اسے قبرستان میں دفن کیا گیا. اور دفن کیا تو اس کے بھائی کی کوئی چیز, کوئی بٹوا یا کوئی خاص کاغذات وہ قبر کے اندر گر گئے. اور وہ لکھا ہے کہ اس نے رات کے اسے
परेशानी हुई जब वो कागजात नहीं मिले, बहुत ज़रूरी कागजात थे, तो उसने रात के अंधेरे में जाके कोशिश की कि मैं कब्र खोदूँ। याद आया कि वहाँ गिरे हैं, तो कब्र खोदूँ और निकाल। तो उसने जब उसे कोशिश की खोदने की, तो उसे सुराख से तो उसके कब्र से आग जल रही, कब्र आग के लिपटे निकल रहे। अल्लाह पाक कभी कभी ऐसी चीज़ ज़ाहिर कर देता है, लेकिन हम तो नेट पे भी कोई ऐसी चीज़ आए तो देख के आगे कर देते हैं, तो वो चीज़ें तो हमारे देखने से वैसे ही तसव्वुर से बाहर इतने अज़ाब है, डरना चाहिए उससे। आप गौर करें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बेनमाजी के बारे में जो फरमाया है कि बेनमाजी की कब्र में कितना बड़ा सांप होगा। 1 महीना आप सफ़र करें, पैदल चलें, 1 महीना आप 10 किलोमीटर चल सकते हैं, 20 किलोमीटर चल सकते हैं, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, जितना फरमाया 1 महीना बंदा सफ़र करता है उतना लंबा सांप होगा। वो सांप मोटा कितना होगा, फरमाया ऊँट की गर्दन जितना मोटा होगा। उस सांप के मुंह से जब बोलेगा तो फरमाया आग निकलेगी, और वो सांप कहेगा, गुफ्तगू करेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहेगा आना शुजाउल अक़रा, मेरा नाम शुजाउल अक़रा है। अमरानी रब्बी ज़रब, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि तुझे मारूं कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। फरमाया एक दफ़ा वो डसेगा तो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में जाएगा, फिर ऊपर फिर नीचे, और उसकी एक दफ़ा डसने की तकलीफ 40 साल तक मुर्दा महसूस करेगा, और क़यामत तक जब तक कब्र से नहीं उठाया जाएगा ये अज़ाब कब्र में इसको दिया जाएगा बेनमाजी को। और वो इतने जहरीले सांप है, फरमाया कि अगर वो दुनिया में एक फूंकार लगा दे, एक फूंक, तो पूरी जमीन पे सब्जा उगाने की ताकत खत्म हो जाए जमीन। तो जिसकी कब्र में ये रखे होंगे, आपके बिस्तर पे सांप आ जाए, नींद आ जाएगी आपको? तो फजर पे कैसे नींद आ जाती है? सांप ही है ना बिस्तर पे, अगर नमाज पे नहीं पहुंचते। तो बहरहाल नमाज में कोताही करने वाले, तो उस औरत ने उसने देखा कि आग निकल रही है, तो वो आया तो अपनी अम्मा से पूछा कि मेरी बहन कौन सा ऐसा जुर्म, कौन सा गुनाह करती है? उसने कहा कि कोई ऐसी समझ में नहीं आया। तो बहरहाल उसकी माँ ने फिर बताया कि हाँ एक गुनाह था, मुझे लगता है कि शायद ये जब किसी काम में मसरूफ़ होती और अजान आ जाती तो मैं से कहती कि नमाज पढ़ लो, कहती पहले मैं ये काम करूँ, मैं पहले आटा गूंद लूँ, पहले बर्तन धो लूँ, पहले खाना पका लूँ, नमाज बाद में। यानी अल्लाह को दूसरे नंबर पर रखा, दीन को दूसरे नंबर पे और अपने काम को पहले नंबर पर। और मलका जुबैदा की जो बख्शिश का वाक़या आता है कि वो फौत हुई और ख्वाब में मिली, तो किस बात पे बख्शिश हो गई? बड़े बड़े नेकी के काम किए थे, वो कहा आपने तो हाजियों के लिए पानी का इंतजाम किए, फलां, ने कहा नहीं बस दिखावे आ गए, कोई कमजोरियाँ कोताहियाँ। बख्शिश किस बात पे हुई कि अजान की आवाज़ सुन के सर पे दुपट्टा किया, उसका एहतराम किया, लन तुमने मेरे नाम का एहतराम किया है, लिहाजा मैं तुम्हें बख्शता हूँ। तो हमारे यहाँ अजान का एहतराम क्या मौजूद है? हमारे यहाँ बस इतना कि एहतराम है कि अजान हो रही है तो टीवी की आवाज़ कम कर दें, खत्म, बंद ना करें, उसे कहीं सीन ना मिस हो जाए, मस्जिद की तरफ चल कर ना जाएं। अजान का एक है कौली जवाब कि जुबान से आपने जवाब दिया, जो मुअज्जिन ने कहा आपने कह दिया। अजान के अमल का जवाब ये है, आपको आपका मालिक बुलाए और आप जाए ना, जवाब ये है कि आपको बुलाया तो आप वहाँ हाजिर हो, आप वहाँ पहुँचे हुए हो, नमाज में गफलत ना करें। और नमाज पढ़ने वाले के लिए इनाम कितना फरमाया, नमाज कब्र में मैयत की मुहाफ़िज़ होती है, अजाब से हिफाजत करती है। ये सबसे पहले नमाज